ابھی تک کتنی خواتین ہیں جن کو آپ کامیاب کاروبار کروا چکے ہیں؟ بچیوں کو پھر ہم نے 10-10 لاکھ روپے دیے ٹھیک ہے، اور ان 10 بچیوں کے ماشاءاللہ اب نئے سٹارٹ اپ ہیں۔ ان سینٹرز کے اندر ہم نے مکمل ان کو سہولتیں دی۔ 3000 نئے سٹارٹ اپ جو ہیں وہ شروع کروائے ہیں۔ بہنیں بیٹی ہیں جو چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتی ہیں، ہم نے ان کو سپورٹ کر کے ان بچیوں کے لیے نئے راستے کھولے۔ کئی ایسی بچی ہیں جن کو نہ صرف مقامی انڈسٹری نے پک کیا بلکہ بہت ساری ایسی بچی ہیں جن کو انٹرنیشنلی بھی ہم نے آرڈر لے کے دیے۔ پر جس طرح آپ نے انکوبیشن سینٹر کا ذکر کیا کہ اس کے اندر یہ تمام تر فیسلٹیز دی دیں، ابھی تک کتنی خواتین ہیں جن کو آپ کامیاب کاروبار کروا چکے ہیں اور ان کو کچھ سیڈ منی دیا، اور کیا وہ ابھی اپنے پاؤں پہ سیلف سسٹیننگ ماڈل پہ کتنے کاروبار ہیں کہ وہ سیلف سسٹیننگ ماڈل کے اوپر آ چکے ہیں؟ اچھا، اس میں 2 چیزوں پہ ہم نے پیرل کام کیا۔ ٹھیک ہے، ایک تو ہم نے یہ چاہا کہ جو یونیورسٹیز کے اندر بچیاں ہیں نا، ہمارے یہاں معاشرے میں عام طور پہ یونیورسٹیز تک بچیاں پہنچ جاتی ہیں، پر وہ مائنڈ سیٹ تو یہی ہوتا ہے کہ جاب مل گئی تو ٹھیک ہے ورنہ شادی کر لیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ وہ گھر والے بھی یہ کہتے ہیں کہ یار اب اس کو جہیز دیں یا ہم اس کو بزنس کے لیے پیسے دیں، تو بہت ساری بچیوں کے شوق پورے نہیں ہوتے۔ تو ہم نے 2 طرح سے کام کیا۔ ایک تو یہ کہ ہم ایک پروجیکٹ لے کر آئے تمام یونیورسٹیز کے لیے، جس میں ہم نے یوتھ پچ کے نام سے، جو فیمیل پچ تھی، کہ اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے تو آپ اپنی یونیورسٹی سے کہیں۔ 40 یونیورسٹیوں میں یہ پروجیکٹ ہم نے شروع کیا۔ پورے سال میں مختلف بچیوں نے پہلے یونیورسٹیز میں ہمارے فوکل پرسنس کو اپنے پروجیکٹ پیش کیے، پھر ان کو ہم نے لاہور بلایا، ان میں سے 600 بچیوں کو، پھر ان میں سے 300 لیں، پھر ان 300 بچیوں کو ان کے ریلیونٹ پروجیکٹ سے ریگارڈنگ ہم نے مینٹورز بلائے، ان کے کانسیپٹ سنے، اور 10 بچیوں کو پھر ہم نے 10-10 لاکھ روپے دیے ٹھیک ہے، اور ان 10 بچیوں کے ماشاءاللہ اب نئے سٹارٹ اپ ہیں۔ اسی طرح ہم نے چونکہ میرا اپنا بھی تعلق بزنس مین کمیونٹی سے رہا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ بزنس کے اندر خواتین کو کیا نیڈس تھیں۔ تو جو ہمارے ویمن چیمبرز ہیں، یہ صرف نام کے چیمبرز رہے ہیں آج سے پہلے۔ جب سی ایم آئی تو میں نے ان سے یہ آئیڈیا شیئر کیا کہ میڈم جو مردوں کی پالیٹکس ہوتی ہے یا چیمبرز ہوتے ہیں، وہاں پہ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ سسٹم رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو یہ ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں، لیکن جو خواتین کے چیمبرز ہوتے ہیں وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی خاتون کو شوق آیا، اس نے اپنی بیس پہ، اس کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا، وہ اپنے جیسی کچھ خواتین کو ملا کے کچھ تھوڑا سا خواتین کو بتا دیتی ہیں، آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں۔ تو ہم نے فرسٹ ٹائم مریم نواز وومن کمپلیکس، جو ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے جو جوبلی ٹاؤن میں ہے، اس میں تو ویمن انکیوبیشن سینٹر کا آغاز کیا ہی کیا۔ ہم نے بہاول پور جیسی جگہ پہ، فیصل آباد چونکہ انڈسٹریل ایریا ہے وہاں پہ، اور راول پنڈی میں، تاکہ ہم پورے پنجاب کو کور کر سکیں، تو وہ 4 ہم نے انکیوبیشن سینٹر ایسے بنائے۔ آپ کو سن کے بہت خوشی ہوگی کہ ان سینٹرز کے اندر ہم نے مکمل ان کو سہولتیں دیں، جیسے کہ کمپیوٹرز لیب، ان کی جو وہاں پہ مینٹورز تھے ان کی سیلریز، اس کے علاوہ وہاں پہ پرماننٹ جابس جو تھیں ان کو ہم ہر ماہ جو ہے وہ سیلری دیتے ہیں، پھر یہاں سے ہم ان کو ایک سلیبس جو ہے وہ بنا کے باقاعدہ دیتے ہیں، اور وہاں پہ جو خواتین ہیں، جو سہولت ہم لاہور کے اندر نئے آنے والی بچیوں کو سٹارٹ اپس کے لیے دیتے ہیں، وہ تمام فیسلٹیز بہاول پور ویمن چیمبر کے ذریعے، راول پنڈی ویمن چیمبر کے ذریعے، اور اسی طرح فیصل آباد کے ساتھ۔ تو یہ کمبائن ہم نے ایک سال میں 3000 نئے سٹارٹ اپ جو ہیں وہ شروع کروائے ہیں۔ تو آپ نے جو نئے ابھی جو اپنے نمبر بتایا کہ 10 کامیاب کاروبار جو ہیں، 10 خواتین جو ہیں وہ کامیاب کاروبار کر رہی ہیں، تو یہ تمام تر انکیوبیشن سینٹرز کا نمبر ہے کہ یہ صرف لاہور کا نمبر ہے؟ نہیں، 10 یہ جو میں نے کامیاب آپ کو 3000 خواتین بتائی ہیں، یہ ایک سال میں 10 جو کامیاب جو 10 کاروبار آپ نے وہ میں بتایا نے آپ کو مجھے، بتایا کہ وہ جو 10 بچی ہیں وہ تو ہم نے یونیورسٹی سے لی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے ان بچیوں کو جنہوں نے ابھی کاروبار میں آنا ہے، ان کو تو 10 بچیوں کو ہم نے سیڈ منی دے بھی دی۔ ان کے سٹارٹ اپس جو ہیں یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے یوتھ پچ کی صورت میں، وہ تو ہم نے ان کو نئے راستے دکھا دیے۔ اس کے علاوہ وہ تمام خواتین جو میری طرح، آپ کی طرح مختلف لوگوں کے گھروں میں بہنیں بیٹی ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتی ہیں، کوئی کینڈیز کا کام کرتا ہے، کوئی پینٹنگ کا کام ہوم کرتا ہے، بیکنگ کر رہا ہے، کوئی گھر ہوم سے بیکنگ کر رہا ہے، کوئی کپڑے بہت بنا سارے رہا ہیں ہے، بالکل ایسے۔ ٹھیک ہے، ان بچیوں کو ان کی لوکل چیمبرز، ویمن چیمبر کے ساتھ ایسوسیٹ کیا، ان چیمبرز کو جو ہے وہ ہم نے اسٹرینتھن کیا، ٹھیک اور ہے، ہم نے ان کو سپورٹ کر کے ان بچیوں کے لیے نئے راستے کھولے، اور وہ خواتین جو ہیں وہ تقریباً 3000 ہیں۔ اور پھر اس سلسلے کو یہی ختم نہیں کیا، ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ خواتین چاہتی ہیں کہ اب یہ تو آپ نے کر دیا، ایکو سسٹم بھی ڈیولپ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں موقع دیں کہ ہم عام پبلک کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کریں۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے پاکستان میں اپنی نوعیت کی پہلی ویپیکس کی، جس میں 1800 بزنس وومن نے کے انٹرویوز میں نے خود کیے،
ان میں سے پھر ہم نے 600 خاتون کو چنا. ٹھیک ہے سی ایم کی جانب سے ان 600 خواتین کو سٹال بھی ہم نے خود ڈیکوریٹ کر کے دیے. ٹھیک ہے یعنی ایکسپو کے تینوں ہالز کے اندر ہم نے ان بچیوں کو ایک خواتین سے 1 روپیہ نہیں لیا. ان کو سٹال بھی تیار کر کے دیے, ان کی مینٹورشپ بھی کی, ان کو ٹرین کیا, ان کی ٹارگٹ آڈینس سے, ان کے ٹارگٹ لوگوں سے ملوایا. اور یہ 2 دن اتنا کامیاب پروگرام رہا کہ اس کی نہ صرف ہمیں پاکستان کے اندر رسپیکٹ ملی, بلکہ ترکی کی ہمارے پاس کونسلیٹ آئے ہوئے تھے اور بہت سارے ملکوں کے آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ اپنی نوعیت کی ہم نے پہلی ویپیکس دیکھی جس میں حکومت نے اتنی سپورٹ دی کہ وہ بچیاں جو ہیں, کتنا کوئی ہیڈ کاؤنٹ ہوگا اس کا؟ یہ تو جی ہزاروں میں تھی خواتین, ہزاروں کا بہت فٹ فال بالکل. خواتین تو اور وہ یہ تھیں. فرسٹ ٹائم تھا اور شدید سردی کا موسم تھا, دسمبر کا, جس میں آپ کو پتہ ہے جنوری کا 8 اور 9 جنوری, جس میں آپ کو پتہ ہے کہ دھندیں بھی ہوتی ہیں. اس کے باوجود پنجاب کی 41 ڈسٹرکٹ سے خواتین جو تھیں وہاں پہ موجود تھیں اور تقریباً تمام ٹریڈز کی عورتیں وہاں پہ میں موجود اپنے تھیں. دیکھنے والوں کے لیے اس کو آسان کر دوں کہ ایکسپو کا کانسیپٹ بنائی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سیلر ہیں اور بائر ہیں, وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر سیلر اور بائر کو ملایا جاتا ہے. تو وہ بچیاں جو آپ نے بلائیں امپاور کرنے کے لیے, وہ تو سیلرز تھے. سو کتنے کو بائر وہاں پر آئے اور کتنا کیا کاروبار وہاں پر کامیاب ہوا کہ جس کے بعد ان بچیوں کو کوئی آرڈرز وہاں سے ریسیو ہوئے. دیکھیے اس کو ہم عام طور پہ B2B اور جی B2C اپنی بزنس کی B2B is لینگویج میں, business to business and اور B2C کلائنٹ ٹو business to کلائنٹ, C2C. business to consumer. جی, تو Right. اس میں دیکھیں ایک وہ بچی جو اپنے گھر کے اندر صرف ایک کڑھائی سلائی کا تھوڑا سا ہنر Setup جانتی ہے, چلا رہی ہے. اس کو بلانا, پھر اس کو لام جیسے بڑے پلیٹ فارم کے ساتھ ہم نے ٹھیک ہے. مرج کیا. اس طرح ہمارے جو پارٹنر تھے وہ پاکستان کاسمیٹک ایسوسیشن تھی, اسی طرح ہمارے پاس ٹی ٹیپ تھا, بہت ساری اور آرگنائزیشنس, کیونکہ اوبیسلی جب آپ گورنمنٹ کے پورٹ فولیو سے کام کرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ تمام چیمبرز, آپ کے ساتھ تمام کاروباری حلقے جو ہیں وہ بھی جڑتے ہیں. پھر ٹھیک ہے. مینٹورس ہمارے لیے ارینج کرنا مشکل نہیں ہوتا. ہر ٹھیک ہے. ڈپارٹمنٹ میں ہر فیلڈ کا جو بڑا بندہ تھا وہ سبھی اس کے اندر آئے تھے, اور پھر ان کے ساتھ ہم نے وہاں پہ سیمینارز کروائے, ان خواتین کی کاؤنسلنگ کروائی. اور کئی ایسی بچی ہیں جن کو نہ صرف مقامی انڈسٹری نے پک کیا, بلکہ بہت ساری ایسی بچی ہیں جن کو انٹرنیشنلی بھی ہم نے آرڈر لے کے دیے, جن میں سے لام کے تھرو جو پاکستان کا اس وقت نمبر 1 پہ لیڈنگ برانڈ ہے, جو پاکستانی پروڈکٹ, ٹیکسٹائل, جیولری اور ہینڈی کرافٹس کو پوری دنیا میں پروموٹ کر رہا ہے, اس کے تھرو ہماری تقریباً 24-25 ایسی بچیاں تھیں جو آج ڈائریکٹلی پوری دنیا میں ان کا کام جا رہا ہے. اسی طرح ہمارے اور بہت سارے پارٹنر ہیں. پھر کورینز آئے, وہ ہمارے ساتھ ہماری جو بچیاں تھیں ان کے لیے انہوں نے آفر کی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوریا کے اندر اب ینگ جو لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں, تو انہوں نے ہمیں کہا کہ اگر یہ ہماری لینگویج سیکھتی ہیں تو ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. تو ہمارا وہ پائلٹ پروجیکٹ تھا, اس سے پہلے پاکستان میں ایسا نہیں ہوا. انشاءاللہ اس دفعہ ہم اس کا 2nd ایڈیشن کریں گے اور پہلے سے زیادہ بہتر کریں گے.